پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے ایک ہندو ظالم بادشاہ اور ایک نیک مسلمان لڑکی کا۔ وہ لڑکی ایک تالاب میں نہا رہی تھی اور وہ ظالم بادشاہ وہاں پہنچ گیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، لہٰذا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک ہندو راجا تھا جو اپنے سپاہیوں کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہا تھا۔ گرمی کا موسم تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے اسے نہانے کی حاجت محسوس ہوئی۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک تالاب پر پہنچا۔ اس تالاب میں پہلے سے ہی کچھ لڑکیاں نہا رہی تھیں، کیونکہ وہ تالاب صرف لڑکیوں کے نہانے کے لیے ہی تھا۔ اس میں صرف عورتیں ہی نہاتی تھیں۔ جب راجا تالاب کے قریب پہنچا تو جو لڑکیاں اس میں نہا رہی تھیں سب باہر نکل آئیں، لیکن ایک لڑکی تالاب میں ہی بیٹھی رہی۔ راجا نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم تالاب سے کیوں نہیں نکلی؟ لڑکی نے گھبراتے ہوئے کہا کہ یہ جگہ لڑکیوں کے نہانے کے لیے ہے اور اس وقت میرا لباس ایسا نہیں ہے کہ میں کسی غیر مرد کے سامنے آؤں۔ لڑکی کی یہ بات سن کر راجا کی شیطانیت جاگ اٹھی۔ اس نے کہا کہ میں یہاں کا راجا ہوں اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ابھی اس تالاب سے باہر نکلو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ لڑکی بہت پریشان ہوئی اور کہا، رحم کریں راجا، مجھ پر رحم کریں، میں مسلمان ہوں، میرے مذہب میں پردہ ہے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ جگہ لڑکیوں کے نہانے کے لیے ہے، اس لیے میں یہاں پر نہانے کے لیے آئی ہوں۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ یہاں پر آنے والے ہیں تو میں ہرگز یہاں پر نہیں آتی۔ راجا نے اسے غور سے دیکھا تو اسے لگا کہ سب لڑکیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تو یہی ہے۔ راجا نے کہا کہ تم ابھی میرے سامنے باہر آ جاؤ، اگر تم مجھے پسند آ گئی تو میں تمہیں محل لے جاؤں گا اور اپنی کنیز بناؤں گا۔ اس لڑکی نے دیکھا کہ راجا کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، تو اس نے چالاکی سے اپنی عزت بچانا چاہی۔ لڑکی نے کہا کہ میں باہر تو آ جاؤں، لیکن یہاں پر میری سہیلیاں بھی ہیں اور آپ کے سپاہی بھی، وہ مجھے اس حالت میں دیکھ لیں گے تو میں راجا کے لائق نہیں رہوں گی۔ اگر آپ آج مجھے جانے دیں تو میں کل خود آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گی۔ لڑکی کی یہ بات راجا کے دل کو لگ گئی اور وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن راجا بے تابی سے اس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی دربار میں نہ آئی۔ اب اس راجا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے گھر کا پتہ کرو اور اس کو میرا پیغام دو کہ راجا نے تمہیں دربار میں بلایا ہے۔ سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس لڑکی کے گھر پہنچے۔ اس لڑکی کا باپ گھر پر ہی موجود تھا، جو کہ پیشے سے ایک سونار تھا۔ سپاہیوں نے اس لڑکی کے باپ سے کہا کہ راجا نے تمہاری بیٹی کو دربار میں بلایا ہے، اگر آج وہ دربار میں نہ پہنچی تو راجا اس کو اٹھا کر لے جائے گا۔ یہ دھمکی دے کر سپاہی وہاں سے چلے گئے اور جا کر راجا کو ساری بات بتائی کہ وہ مسلم ہے اور وہ سونار کی بیٹی ہے، اور ہم نے آپ کا پیغام اس کے باپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب دوسرے دن بھی راجا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ لڑکی نہ آئی۔ راجا غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ، ان دونوں باپ بیٹی کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ سپاہی فوراً روانہ ہو گئے اور اس سونار کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ لوگوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ کل رات ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جب اس بات کا علم راجا کو ہوا تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے سپاہیوں کو ہر جگہ دوڑایا، لیکن اس لڑکی اور اس کے باپ کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ پھر اس نے سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو سونار اور اس کی بیٹی کا پتہ بتائے گا اسے 1 کلو سونا انعام میں دیا جائے گا، لیکن پھر بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ ان دونوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ایک رات وہ راجا سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک جھونپڑی ہے۔ راجا جھونپڑی کو دیکھ کر حیران ہوا کہ اس ویرانے میں کس کی جھونپڑی ہے۔ اب راجا جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو وہاں اسے ایک داڑھی والے بزرگ نظر آئے اور ایک لڑکی ہے جو وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ راجا اس لڑکی کی شکل دیکھتا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ راجا سمجھ گیا کہ یہ وہی باپ بیٹی ہیں جو جھونپڑی میں چھپے ہیں۔ راجا اس علاقے کو جانتا تھا۔ اگلی صبح اس نے اپنے سپاہیوں کو تیار کیا
اور دریا کے کنارے اس جگہ جا پہنچا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ جھوپڑی کے پاس پہنچ کر اس نے سپاہیوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور خود جھوپڑی کے اندر چلا گیا۔ وہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک کمزور بیمار لڑکی ہے جو بستر پر سو رہی ہے، اور جا نماز پر بیٹھ کر وہی سفید داڑھی والا شخص دعا میں مشغول ہے کہ اے میرے مالک، ہم کب تک اس ظالم راجا سے چھپتے رہیں گے جو چند لمحوں کے مزے کے لیے میری نادان بچی کی عزت خراب کرنا چاہتا ہے اور جہنم کی آگ اپنے اوپر واجب کرنا چاہتا ہے۔ یا اللہ، وہ ظالم راجا کو ہدایت فرما، اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر کہ اس سے لوگ ڈر کر نہ رہیں بلکہ اس کے ہوتے ہوئے وہ خود کو محفوظ سمجھیں۔ اس کو عزت لوٹنے والا نہیں بلکہ اس کو عزت بچانے والا کر دے۔ یا اللہ، تیرے اختیار میں تو ساری کائنات ہے، تو دلوں کو پھیرنا جانتا ہے۔ راجا سمجھ گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہے، لیکن اب وہ کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر راجا شرمندہ ہو گیا اور اس کے باپ کے پاس بیٹھ کر اس سے رو رو کر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ میری وجہ سے آپ پر یہ مصیبتیں اور تکلیفیں آئی ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، مجھے معاف کر دو۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں کو پورے اعجاز کے ساتھ اپنے محل لے گیا اور کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ باپ نے بیٹی کی رضامندی جان کر اس کی شادی اس بادشاہ سے کروا دی، اور بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنی بیگم بنا لیا، اور اس کی غیر مسلم ریاست ہو گئی۔ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے ہدایت دے، وہ بڑی حکمت والا اور بڑا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔